السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ تعالی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج جس موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے خواتین کے ساتھ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا برتاؤ تھا، کیسا سلوک تھا۔ آج کے دور میں خواتین کے لیے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ان کا معاشرے میں کیا ان کی حیثیت ہے، ان کے کیا حقوق و فرائض ہیں، ہم مردوں کے ساتھ ان کی کتنی مساوات ہے، ان کے کیا درجات ہیں، اس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسلامک اسکالر محترمہ حمیرہ شکیل صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم حمیرہ جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ شمامہ؟ میں الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے۔ جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے، بڑا دلچسپ موضوع ہے، ظاہر ہے میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا خواتین کے ساتھ، اور ہم جہاں پہ سارے رشتے ہوتے ہیں ہم ماں اور بہن کے ساتھ شروع کریں گے کہ ان کے بارے میں کس طرح کا ان کا حکم ہے اور کس طرح سے انہوں نے رویہ پیش کیا۔ ضرور انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شمامہ، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی بتا دیا کہ عورتوں کی کیا حیثیت ہے یا عورتوں کو کیا مقام دیا جاتا ہے۔ دین اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو عورتوں کو نہ صرف سماجی، معاشرتی، دینی، مذہبی، سیاسی اور انتظامی امور تمام میں عورتوں کو ان کے کردار کو اپنایا، ان کے کردار کو امپورٹنس دی، ان کو نگلیکٹ نہیں کیا کہیں بھی کسی بھی مقام پر، اور ان کو وہ مقام دیا۔ اب یہ دور وہ دیکھیے، یہ دور وہ دور ہے جس کی خود قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ تشریح اس دور کی کیسے کریں کہ عورتوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ کس انتہا کا ظلم ہوتا تھا اور کس طرح کی مینٹالٹی تھی اس ٹائم کے لوگوں کی، کیا وہ سوچتے تھے، کتنی جہالت کا دور تھا، اور وہ عورتوں کو ٹریٹ کیسے کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو پھر آ کے کیا حقوق دیے، کیا ان کو تعظیم عطا کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 جو اشارہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی شخص کو ان کے گھر بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو ان کے چہرے یہ خبر سن کر سیاہ پڑ جاتے، یعنی اس حد تک وہ اس بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس اور دکھ اور غصے کا اظہار کرتے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہمارے گھر، یعنی یہ ایک بری خبر سمجھی جاتی تھی، اور وہ شرم ان کو آتی تھی کہ اب ہم کسی کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ یہ ذلت چھپانے کے لیے پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اس نومولود چھوٹی سی بچی کو جو بھی پیدا ہوئی ہے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یعنی اس کو زندہ ہی رہنے کا حق وہ نہیں دیتے تھے کہ یعنی یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے یا یہ ہمارے لیے باعث عار بنے گی۔ یعنی عورت کا اس ٹائم سٹیٹس یہ تھا کہ اگر وہ بڑی ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی تو اس کو معاشرے میں کوئی حقوق نہیں ہے، وہ تو ایک عام مٹیریل سمجھی جائے گی، وہ تو ایک آبجیکٹ سمجھی جائے گی، اس کو یوز کیا جائے گا۔ تو وہ اس سوچ کے تحت اپنی زندہ چھوٹی معصوم پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کیسا دیکھیں اب دور تھا، کتنی کیسا جہالت دور تھی تھا، کہ اور ہم آج کے دور میں اگر یہ دیکھیں تو سوچا بھی نہیں جا یہ سکتا سوچا بھی نہیں جا کہ ایک سکتا، چھوٹی سی بچی کو زندہ دفن جو کر ابھی دیا جائے، پیدا ہوئی ہے، مطلب ایک نیو بورن کو۔ اور پھر اس کے بارے میں سورہ تکویر کیا کہتی ہے؟ سورہ تکویر میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ بچی یعنی قیامت کے دن جس کو تم نے بے گناہ بغیر کسی وجہ کے صرف اس لیے کہ وہ تمہارے لیے باعث شرم و عار بنے گی، تم نے اس کو قتل کر دیا بلکہ زندہ کو زمین میں دفنا دیا۔ تو سورہ تکویر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ، پھر یہ جو زندہ دفنائی جانے والی نومولود بچی ہے پھر یہ قیامت کے دن کھڑی ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں مارا گیا۔ تو یہ کتنی بڑی اسلام کی اسٹیٹمنٹ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اس وقت کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ کتنا بڑا ظلم تم کرتے ہو جب تم ایک بچی کو زندہ دفنا دیتے ہو۔ اس کی وہ ایک ہیومن ہے،
وہ ایک انسان ہے بحیثیت انسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا، تو ایک انسان ہونے کا درجہ تو تم اس کو دو، بے شک، بجائے اس کے کہ آپ اس کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر آگے چل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو معاشرے میں، اس معاشرے میں جہاں پہ بچی زندہ دفنائی جا رہی ہے، وہاں پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کیا مقام اور کیا اسٹیٹس دیا ہے کہ پھر وہاں کی عورت کس طرح سے ابھر کر اور نکھر کر سامنے آئی ہے، اور کس طرح سے اس نے اپنا آپ منوایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت جس طرح سے وہ رحمت للعالمین تمام عالمین کے لیے ہیں، خصوصاً خواتین کے لیے انہوں نے تو خواتین کے لیے تو خوشخبری ہے، کیا بات ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی چادر رحمت میں ان کو لیا ہے، اور کس طرح سے ان کو ان کے حقوق دیے ہیں، اور کس طرح سے ان کو ان سے محبت، پیار اور مودت کا رشتہ، یعنی 4 دیکھیں بنیادی رشتے ہیں نا خواتین کے مردوں کے ساتھ، ماں کا، بہن کا، بیوی کا اور بیٹی کا، اور ان چاروں رشتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے نبھا کر بتایا ہے کہ اگر ماں ہے تو اس کا احترام اور اس کی خدمت تم پر واجب ہے، اگر بہن ہے تو اس کی عزت و احترام تم پر واجب ہے، اگر بیوی ہے تو تمہارے حسن و سلوک اور پیار کی مستحق ہے، اور اگر بیٹی ہے تو وہ تمہارے لاڈ اور شفقت کی مستحق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹرن آف لائف جو ہمیں دیا ہے، اور دین اسلام بذات خود ایک اتنا خوبصورت وے آف لائف ہے، اٹس ناٹ یہ صرف دین یا مذہب کی بات، یہ ایک وے آف لائف ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہمیں ہم جو ہر نماز میں شاید پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم ہر نماز میں جو بات کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم جو پیٹرن مانگ رہے ہیں، جو راستہ مانگ رہے ہیں، وہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے، بے شک ہے، لیکن اب اس پہ چلنا تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، اور اس چلنے کے لیے جو مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں استعمال کریں، شامل کر لیں، تو پھر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیٹس خواتین کو دیا، آج ہم کسی عورت کے لیے پریشان نہ ہوں، اس کے حقوق کے لیے پریشان نہ ہوں، کیوں کہ حقوق تو ہمیں آلریڈی مل چکے ہیں۔ بالکل، آپ دیکھیے کہ دین کتنا خوبصورت مذہب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس ایک جسے کہیں نا کہ امن و سلامتی کا ایک پیغام لے کر آئے، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ خواتین کا ماں ہے یا وہ بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، ہر رشتے میں احترام، ہر رشتے میں محبت، ہر رشتے میں رسپیکٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کو مقدم رکھا ہے، سب سے اوپر رکھا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ وہ تو بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائیہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیا کرتے۔ یہ احترام تھا، یہ ان کی رسپیکٹ تھی، حالانکہ وہ حقیقی ماں نہیں تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ ماں کا درجہ رکھتی تھی، ماں کی طرح پالا تھا، ماں کی طرح پیار دیا تھا، شفقت فرمائی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ اس حد تک رسپیکٹ کرتے تھے، اور اپنے اصحاب کے لیے انہوں نے یہ مثال چھوڑی، ہمارے لیے یہ مثال چھوڑی کہ جس نے جو ماں کے درجے کی ہو، جو ماں کی عمر کی ہو، اس کا ادب، اس کی رسپیکٹ اور اس کا احترام یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اس کی رسپیکٹ میں اس کو بٹھائیں عزت اور احترام کے ساتھ، اور اپنی کملی اس کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی خوبصورت مثال یہاں پہ سیٹ کی ہے۔ دوسرا پھر بہن کے ساتھ، کہ بہن کے ساتھ آپ کا ادب کا بھی رشتہ ہونا چاہیے، محبت اور عزت و احترام کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ کوئی حقیقی بہن یا بھائی نہیں تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ ہی کی بیٹی حضرت شیمہ ان کی رضاعی بہن ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار وہ آئیں، ایک جنگ کے موقع پر قیدی بنا کر لائی گئیں۔ پھر ایک موقع پر جب ان کو یہ ہوا، بنی حوازن جو تھے وہ آئے اور یہ جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو وہ جب آزاد ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی، انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو کیونکہ کافی طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، تو انہوں نے کہا میں آپ کی رضاعی بہن شیمہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اتنا وہ فرحت سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کا احترام کیا، ان کو اپنے پاس تشریف دی، بٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے آپ میرے ساتھ مدینہ چلیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں یہاں سے آپ کو
آپ کے گھر بھیج دوں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے گھر جانا پسند کروں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف گھر نہیں بھیجا بلکہ ان کو تحفے تحائف دے کر گھر بھیجا. سبحان اللہ، یہ بہنوں سبحان کی اللہ، رسپیکٹ ہوتی بہنوں ہے کی کہ رضا، جب وہ آئیں تو آپ ان سے محبت شفقت سے ملیں، اور جب آپ ان سے ملنے جائیں جی. یا وہ آپ کے گھر آئیں تو ان کو عزت احترام کے ساتھ کچھ نہ کچھ دے کر بھیجیں. یہ ایک انسانی رشتے کی بھی آپ دیکھیں نا صحیح بات حرمت ہے، یہ خوبصورتی ہے، بے شک، بالکل. یہ رشتوں کی خوبصورتی ہے رشتوں کی کہ اس خوبصورتی ہے کہ اس کو کی کس طرح رسپیکٹ سے ہے، اس کی بالکل قدر ہے، کس جی. طرح سے آپ کسی کا احساس کرتے ہیں. اور دیکھیے، کسی کو دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی، بے ہمیشہ شک. بڑھتی ہے. اور جی. ہمیشہ آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کی رسپیکٹ بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، بے اگلے شک. کے دل میں آپ کی قدر ہوتی ہے. صحیح. اور آپ وہ چیز کیونکہ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں اور زیادہ آپ کو یعنی کہ ایک تو فرض ہے وہ آپ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انٹینشن آپ تو اپنی کیا یہ رکھیں، خوبصورت تو بات اس ہے. بے شک. انٹینشن کی وجہ سے آپ کو ایک تو انر سیٹسفیکشن ہوگی، دوسرا اس انر سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ امید اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا تو اس کا اجر مجھے دگنا ملے گا. یہ اگر ہم مائنڈ سیٹ بنا لیں ہر رشتے میں تو آپ دیکھیے پھر بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. کیا بات ہے، بالکل بالکل، کیا بات ہے. ناظرین، یقین جانے کہ اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ یہ وہ باتیں، یہ وہ معاملات ہیں جو کہ ہماری بالکل ایک روٹین کی ہیں، ہم روز جسے کہہ لیں کہ یہ رشتے ہمارے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن جب ان کو ہم مزید سیکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمیں اس کو کرنے میں اور مزہ آتا ہے. بالکل ایسا تو ہی ہے. میں چاہوں گی کہ ہمیرا جی یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ازواج کے ساتھ کیسے تعلقات تھے اور کیا سلوک کرنے کا حکم ہے؟ سلوک کرنے کا تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی اخلاق حسنہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم ہے، سب سے عظیم اخلاق ہے. تو جن کا اخلاق سب سے عظیم ہے وہ اپنی ازواج کے ساتھ کس اخلاق سے رہتے ہوں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک سے رہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں. اور یہ خصوصاً ازواج کے بارے میں ہے. اب دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو 25 سال یہ رشتہ رہا. پھر جب کافی طویل عرصہ، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 سال کی عمر تھی تو حضرت خدیجہ کی رحلت ہوئی ہے. اس جو ٹائم انہوں نے یہ ان کے ساتھ گزارا ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں ان کے بعد بھی اس طرح سے یاد کرتے تھے کہ ایک بار حضرت عائشہ، سیدہ عائشہ کو اس پہ رشک آتا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ آپ مطلب وہ خوبصورت بھی تھیں، جوان بھی تھیں، تو وہ کہتی تھی آپ ان بڑھیا کو ابھی تک نہیں بھولے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خدیجہ نے جو وقت میرے ساتھ گزارا ہے کہ جب کسی نے مجھے نہیں مانا تھا اس وقت انہوں نے میرا اقرار کیا ہے، تو میں ان کی محبت کو کیسے بھول جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارا اس کو آخر تک اس طرح سے نبھایا کہ ان کی جو سہیلیاں تھیں نا، جب قربانی کرتے تھے یا گوشت بانٹتے تھے تو پھر ان کی سہیلیوں کو جا کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا بات، یاد رکھتے تھے ان کو. یہ ان کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ تھا کہ میں آپ کو یاد رکھ دوں. یہ ان کی آپس کی محبت کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت عائشہ، یہ تمام کی تمام ان میں سے کبھی کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ایک چیز کی بھی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ گھر کا ماحول اور مزاج ایسا تھا. واقعات اتنے خوبصورت ہیں پڑھنے میں کہ آپ کو لطف آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا ایک گھر کے اندر ان کا کوئی ایسا روب نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا ایسا کوئی ایسا انہوں نے وہ ماحول نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ بہت سافٹ، بڑا ایزی گوئنگ، اور تربیت کے لحاظ سے بھی، سکھانے کے لحاظ سے بھی، اور انسانی رشتوں کی قدر کے لحاظ سے بھی، انسانی جذبات کی قدر کے احساس سے کہ ایک میاں بیوی کے اندر جو کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں وہ تکرار بھی ہوتی ہے، کبھی محبت ہوتی ہے.
ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایڈریس کیا ہے بلکہ اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہمارے لیے چھوڑی ہے. بلکہ میں جی یہاں پہ مزید یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیے کہ ہم آج کے دور میں بھی بات کرتے ہیں, کتنی صدیوں پرانی بات ہے نا, آج کے دور کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑی ایڈوانسمنٹ ہے, بہت دنیا میں ہم آگے نکل گئے, ترقی میں آگے نکل گئے, رشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں بہت اچھا ہم نبھا لیتے ہیں. لیکن آج بھی اگر ہم کہیں, آپ نے جیسے بھی بتایا ہے کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے والا ہے اور بہت کچھ اپنے آپ کو درست کرنے والا ہے. اگر ہم سیرت النبی پڑھ لیں اور ہم یہ جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رشتہ تھا ان کے ساتھ. ہماری دیکھیں شمامہ, دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے, اتنا مکمل پیکج ہمیں عطا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ اس کی ایک چیز کو پکڑ لیں, یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. کیونکہ آپ نے اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت کیوں ہے, ضرورت ہی سیرت کی اس لیے ہے, آپ قرآن بھی پڑھیں لیکن سیرت کو نہ پڑھیں تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا. کیوں کہ پریکٹیکل قرآن کا پریکٹیکل نبی کی حیات ہے. بے شک. تو حضور علیہ السلام نے قرآن کے ہر حکم کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیرت کا جاننا, سیرت کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا, اس کے بغیر ہم یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مکمل ہیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں, ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اب جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ازواج کے ساتھ تھا تعلق, تو حضرت عائشہ کے ساتھ ظاہر ہے وہ بہت قریبی تعلق بھی اور زیادہ وقت بھی گزرا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم خوش ہو, اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ناراض ہو. تو سید عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم خوش ہو, اور جب تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم تو اس کا مطلب ہوتا ہے آج تم مجھ سے ناراض ہو یا تم نے مجھ سے کوئی بات کہنی ہے. اب کیا بات ہے, کیا آبزرویشن بھی اور ان کے کہنے کا انداز بھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں, میں دل سے آپ کو ہی پسند کرتی ہوں, ہاں جب میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتی ہوں تو میں ایسے کہہ دیتی ہوں تاکہ آپ کو, اور پھر دیکھیے ان کا کتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کہنا کچھ چاہتی ہیں تو حضور سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے یہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. اسی طرح ایک مزاح کا ان کا عنصر لائف میں, ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا کے گھر پر تھے, ان کی باری تھی اور ان کے گھر پر تھے, تو حضرت عائشہ نے حلوہ پکایا اور وہ حضرت سودا کے گھر لے کر آ گئیں. تو ایک ہیومن نیچر کے تحت حضرت سودا نے مائنڈ کیا تھوڑا سا کہ باری میری تھی, آج میرے گھر کی تھی, تو حضرت عائشہ حلوہ بھی بنا کے لے آئیں اور مطلب ہم دونوں کے بیچ میں یہ آئیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناراضگی کو, ظاہر ناگواری کو محسوس کر لیا. تو حضرت عائشہ نے مذاقاً, کیونکہ وہ کم عمر بھی تھیں, تو انہوں نے ازراہ مذاق اس تھالی میں سے حلوہ اٹھا کے ان کے چہرے پر تھوڑا سا مل دیا. اچھا. تو حضرت سودا نے مائنڈ کیا اس بات کو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کو یہ بات ناگوار گزری. تو انہوں نے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ جو تم سے جتنی برائی کرے تم بھی اس حد تک اس سے برائی کر لو. تو جو انہوں نے کیا آپ بھی وہی کر لیں, آپ ناراض نہ ہوں, آپ بھی وہی کریں. تو حضرت سودا نے بھی وہ حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ کے چہرے پر لگا دیا. اب یہ آقا کریم کی موجودگی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. مطلب دیکھیں نا کہ ایک لائٹر وے آف لائف جو ہے, کہ آپ ہنسی مذاق, گھر کے ماحول کے اندر ہنسی مذاق کی کتنی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ شوہر ہیں تو آپ نے بس اپنا رو بھی جمانا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو کمفرٹیبل کرنا ہے. کبھی کوئی اچھی بات, کوئی مذاق کی بات, کوئی آپ نے کوئی چیز کوئی شیئر کرنی ہے. آج کے دور کی میں بات کر رہی ہوں کہ کوئی اچھی سٹوری, کوئی اچھی کتاب پڑھی, کوئی اچھی بات سیکھی تو شیئر کرنی چاہیے. ہر وقت آپ اپنے وہ تحکمانہ انداز میں اور مزاج میں نہیں ہونا چاہیے شوہروں کو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر خواتین کے حوالے سے. اور ویسے بھی ہمارا جی, میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں خواتین کا جس طرح کا قدرتی طور پہ تھوڑا سا سینسٹیو نیچر بھی ہوتی ہے. بالکل. تو جہاں پہ اگر ہم سیرت النبی کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ کمفرٹیبل کیا, اس طرح سے بھی سمجھا. ان کی سائیکو کہہ لیں یا ان کی کہہ لیں کہ فزیکل نیڈ, جو بھی آپ جو کہہ لیجئے, ہر طرح سے. شمامہ جی, یہ تو آپ نے بات کی نا کہ عورتوں کی سینسٹیو نیچر ہے. عورتوں کی فزیکل سینسٹیوٹی کی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احساس کیا ہے اور اتنا خیال کیا ہے کہ ایک بار ایک قافلے کے ساتھ
ساتھ خواتین تھیں جی. اور جب وہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ قافلہ جو مہار اونٹ کی پکڑنے والا تھے انہوں نے نا ایک گیت پڑھنا شروع کیا. تو جب انہوں نے پڑھا تو اس سے اونٹ کی رفتار تیز ہو گئی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پر غور کیجئے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ کو آہستہ چلاؤ, ان پر شیشے رکھے ہوئے ہیں. ان اونٹوں پر عورتیں سوار تھیں. تو انہوں نے حضور نے فزیکلی بھی عورت کو شیشے سے تشبیہ دی ہے کہ یعنی اتنی نازک ہے وہ, اس کے جذبات اور احساسات کا خیال کرنا چاہیے, اور فزیکلی بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ نازک جان ہے, اس کو اللہ نے نازک پیدا کیا, یہ مردوں کی طرح اسٹرانگ مسلز والی نہیں ہے, یا یہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے اللہ نے مرد کو کیپیسٹی میں بنایا ہے. تو فزیکلی بھی مورلی بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھی جائیں تو عورتوں میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں مردوں سے. آج جو اس بات پہ بھی نظر کرنی چاہیے کہ آج جو خواتین کہتی ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے مردوں کے برابر ہیں, ہم ہر لحاظ سے مردوں کے برابر نہیں ہیں. اللہ نے کہا قوامون الرجال قوامون علی النساء, جو مرد ہیں ان کو عورتوں پر فوقیت ایک درجہ اوپر دیا گیا ہے. وہ ان کی فزیکل اسٹرینتھ کی بھی وجہ سے ہے, وہ اس کی اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں. ہمیں اللہ نے جو عزت اور احترام اس دین کے اندر دیا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں دیتا, وہ کوئی اور مذہب نہیں دیتا. اور جو حقوق ہمیں ملے ہیں, اب دیکھیں جیسے ہم نے مذاق کی بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, رشتہ ہی ایسا ہے نا کہ اس میں ہر چیز آپ لے کر چلتے ہیں. ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے, پھر کہیں کہیں اس رشتے میں گرمائی بھی ہو جاتی ہے, غصہ بھی آ جاتا ہے, کوئی بات بری بھی لگ جاتی ہے, کبھی بیوی کو بری لگ جاتی ہے, کبھی شوہر کو بری لگ جاتی ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج دیکھیے اور ان کی سنت کیا ہے کہ ایک بار اسی طرح حضرت عائشہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کسی بات پر کوئی انبن ہو گئی, کوئی بات ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ حکم مقرر کر لیتے ہیں. حکم مقرر کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ کوئی تیسرا بندہ, نیوٹرل بندہ کر دے. اچھا, صحیح, کوئی تیسرا بندہ کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر کو بلا لیں. جب حضرت ابوبکر کو وہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں کے آپس میں کچھ بات ایسی ہو رہی ہے, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا آپ عائشہ سے پوچھ لیں. جب حضرت عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ انہی سے پوچھ لیں کہ یہ صحیح بتا دیں. تو حضرت ابوبکر کو یہ بات نبی کی شان میں بری لگی, تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا حضرت عائشہ پہ. تو حضرت عائشہ, اب ظاہر ہے وہ تو والد تھے نا, وہ اختیار رکھتے تھے, ان کا یہ حق تھا کہ وہ اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتے. تو حضرت عائشہ ڈر کے مارے حضور ہی کی کمر مبارک کے پیچھے آ کے چھپ گئیں حضرت ابوبکر سے. تو انہوں نے فرمایا, حضرت ابوبکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو عائشہ پہ ہاتھ اٹھانے نہیں بلایا تھا, صرف فیصلہ کرانے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ صرف اس بات کا فیصلہ کریں. حالانکہ حضرت ابوبکر نے یہ صرف نبی کی شان میں ایسا کیا تھا کہ آپ کی آواز, اور یہ تربیت بھی ہے. دیکھیے بے شک, یہ اگر آج کے دور میں ہم دیکھا جائے, دیکھیں اس معاملے کو, اس میں بہت سارے پوائنٹس سیکھنے کے لیے ہیں. ایک یہ کہ والد اگر بیٹی شادی شدہ بھی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ سکھانے کے لحاظ سے یا تربیت کرنے کے لحاظ سے کہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے, کہیں وہ غلط چل رہی ہے, تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ بیٹی کو سکھانے کے لیے اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. اس سے ایک تو یہ پوائنٹ. دوسرا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی انبن ہو جاتی ہے, جس کو مقرر کیا جائے حکم یا جس کو ثالث بنایا جائے, وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے, وہ دونوں کی بات کو سنیں. انہوں نے پہلے حضرت عائشہ سے پوچھا, پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, یعنی دونوں کی بات سنی. یہ نہیں کہا کہ ایک کی بات سن کر اور ایک ہی کی بات پر انہوں نے فیصلہ کر دیا. صحیح. تیسری اس میں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ طے ہوا تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا, انہوں نے اپنی پناہ میں لے لیا. یعنی سمجھا یہ کہ عورت نازک ہے, اگر اس سے غلطی یا کوتاہی ہوئی بھی ہے تو میں اس کو سمجھا لوں یا سکھا لوں, اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں. صحیح. اور یہ بات یہ دیکھیے کہ اگر والد بیچ میں آئیں تو کوئی بھی والدین تو خاص طور پہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی بیٹی کا یا اپنے اولاد میں کسی کا بھی گھر میں کوئی معاملات میں کوئی پریشانی ہو, کوئی ایسی تکلیف ہو یا کوئی بھی ایسی ہو جس میں جسے کہہ لیں کہ کہیں سے بھی جو ہے ذہنی طور پہ بھی ایون تکلیف ہو. یہ تو ذہنی طور پہ بھی پرسکون رہنا یہ تو ہر انڈیویجول کا حق ہے.
یعنی وہ خاتون ہیں یا مرد ہیں، یہ دونوں کا حق ہے. بعض دفعہ اب دیکھیں ہمارا جو معاشرہ جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں اور جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم دونوں طرف سے خواتین بھی ہم خواتین بھی تو اپنا استحصال خود کرتی ہیں. ہم اگلے کو اتنا روم ہی نہیں دیتے، ہم کسی کو اتنی برداشت ہی ہم میں نہیں ہوتی، ہم صبر نہیں کرتے، یا ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے. اور پھر ہم نصیحت جب کرتے ہیں، اب اگر میں نے کسی کو نصیحت کی بالفرض، تو دوسرے نصیحت کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ نصیحت میری بہتری کے لیے ہے، میری تربیت کے لیے ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ نہیں who are you کہ آپ مجھے نصیحت کریں. بالکل بالکل. آج یہ مزاج ہے ہمارے معاشرے کا. دیکھیے حقوق اگر مل گئے ہیں، رائٹس مل گئے ہمیں، تو ہمیں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. ہمیں اس کو غلط طریقے میں، غلط ڈائریکشن میں نہیں لے کے جانا. جسے کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ دوسرے لفظ میں کہیں تو ابیوز نہیں کرنا ہے. ہمیں وہ کرنا ہے کہ اگر اس حقوق کو ملے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے انجوائے کریں، اس کو رسپیکٹ دیں. کیونکہ سب سے زیادہ حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں، لیکن ہم خواتین ہی بعض اوقات اس کا غلط استعمال کرتی ہیں. تو اسی وجہ سے ہماری جو فیملی لائف بھی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اگر ہم نے اس چیز کو قابو میں رکھنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، تو فیملی لائف کے دو جو بڑے میجر بنیادی ایلیمنٹس ہیں وہ یہی ہیں، رسپیکٹ کریں اور رسپیکٹ دیں. بالکل بالکل. اور ایسی بات ہے کہ رسپیکٹ بھی دیں اور رسپیکٹ لیں. بڑی خوبصورت بات کی حمیرہ جی نے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میرے سارے ناظرین، خاص طور پہ ہماری بہنوں کا آج ہم موضوع لے کر آئے ہیں، یقیناً آپ کو مزہ آ رہا ہوگا سننے میں. ہم سیکھیں کیا؟ ہمیں آج کے معاشرے میں اگر ہمیں حقوق مل گئے ہیں تو اس حقوق کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ ایک گائیڈ لائن بھی ملی ہے کہ ہمیں اس کو کراس نہیں کرنا ہے، ہمیں اسے لے کے چلنا ہے. بہت کچھ سیکھنے کا ہے. آج بڑا مزے کا موضوع ہے. ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے. آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آگئی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے خواتین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا، اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حمیرہ جی موجود ہیں. حمیرہ جی ہمیں بتا رہی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں، بہن، ازواج کے ساتھ کس طرح رشتہ تھا. میں اب چاہوں گی کہ ہمیں بتائیے کہ بیٹی کے ساتھ کس طرح سا ان کا سلوک تھا اور ہمیں کیا کچھ سیکھنا چاہیے. بالکل شمامہ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا کہ بیٹیوں کے ساتھ عرب کے اس معاشرے میں کیا سلوک کیا جاتا تھا اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو آ کر جو عزت اور مقام دیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضرت فاطمہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں سے بھی جو محبت ہے، اور خصوصاً حضرت فاطمہ کے ساتھ جو محبت ہے، اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر پیار فرماتے تھے، احترام کرتے تھے کہ اگر کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور سفر سے جب واپس آتے، مدینہ داخل ہوتے، تو کسی کو کہلوا کر حضرت فاطمہ کے گھر بھجوا دیتے کہ ان سے کہہ دیں کہ ہم آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ سب سے پہلے ملاقات کی جائے. سب سے پہلے ملاقات کی جائے. تو جا کر سب سے پہلے پھر حضرت فاطمہ کو ملتے تھے. جب وہ تشریف لے کر آتی، جب وہ ملنے کے لیے آتی، تو اپنی چادر مبارک ان کے لیے بٹھاتے اور ہمیشہ ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے. یہ ایک بیٹی کے لیے دیکھیں کتنی بڑی. اور یہ اگر حمیرہ جی غور کریں، یہ اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں ہم جہاں پہ بیٹیوں کو ہم نے جس طرح بھی شروع میں ہی کہا کہ زندہ جلانا، اور اس معاشرے میں بالکل یہ کتنی بڑی تبدیلی، کتنا بڑا چینج. زندگی کا حق نہیں دیا جاتا تھا. حضور نے ان کو وہ منزلت دی، وہ ان کی عزت و احترام ان کا کر کے بتایا کہ بیٹی کی اس طرح سے رسپیکٹ کرنی چاہیے، بیٹی کو یہ احترام دینا چاہیے، بیٹی کی یہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. پھر ان کو تعلیم سے محروم نہیں رکھا، ان کی اچھی جگہ پہ شادی کرنا. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور یہ سن کر اتنا لطف اور اتنا سکون انسان کو ملتا ہے
کہ لوگ اس بات پہ آج کے زمانے میں بھی شمامہ یہ ہماری کتنی مطلب ہماری چھوٹی سوچ یا تنگ نظری کہہ لیں یا ہم لوگ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں. اب تو زندہ دفنانے کا تو دور نہیں رہا, لیکن اگر بیٹیاں 2 سے 3 یا 4 یا 5 ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں بس بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں ان کی, یا بیٹیاں ہیں یا بوجھ ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ اتنا دل کو سکون دیتی ہے اور اتنی یہ پازیٹیو بات آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے, اور عورتوں کے اور بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں اور ان کی رسپیکٹ کے بارے میں, کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی تم میں سے 2-3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں, تو انہوں نے اپنی دونوں انگشت مبارک کو ساتھ ملا کر بتایا کہ وہ اور ان کی وہ اچھی تعلیم و تربیت دے, ان کو اچھے اخلاقیات سکھائے, ان کی اچھے گھروں میں شادی کرے, تو وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ میرے ساتھ ایسے دیکھ لے جیسے میری یہ 2 انگلیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. بالکل دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے. ناظرین آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ نے ٹی وی اسکرین پہ نمبر دیکھ لیا ہوگا ہمارے, ہمیں کال کیجئے, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئیے. جی, کتنی خوبصورت بات ہے, اتنی خوبصورت اور اتنی یہ موٹیویٹ کرنے والی بات ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں. دیکھیے وہی بیٹی جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے, آپ اس کو اچھی اخلاقیات دے کر گئے ہیں, آپ اس کی تعلیم و تربیت کر گئے ہیں, آپ اس کو اچھا رہن سہن اور دین سکھا کر گئے ہیں, اس کی اچھی جگہ شادی کر دی ہے, تو وہی بیٹی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد. تبھی تو حضور نے بیٹیوں کو رحمت کہا ہے. بے شک کہ یہ رحمت ہے. تو کسی انسان کے پاس جب اس دنیا سے جانے کے بعد اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اپنے اعمال کو بوسٹ کرنے کا یا اس میں اضافہ کرنے کا, صرف یہی ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کی نیک اولاد اس کے لیے نیک کام کرے, صدقہ جاریہ بن جائے. تو جو نیک اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے, جو نیک بیٹی, تو آپ سوچیں کہ حضور نے اول تو یہی کہہ دیا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب وہ بیٹی صدقہ جاریہ بن کے دین کی خدمت کرے, دین کا کام کرے, اچھے اخلاقیات سے معاشرتی طور پر, معاشی طور پر زندگی نبھائے, زندگی چلائے, آگے اپنے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر کرے, انہیں ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان بنائے, تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کے درجات بعد از وفات بھی بڑھتے نہیں ہوں گے؟ یقیناً بڑھتے ہوں گے. تو بیٹیوں کو رحمت ہی سمجھیں, بیٹیاں رحمت ہی ہوتی ہیں, اور ان کے آنے پہ خوشی کریں, ان کو ویلکم کریں. بالکل, وہ چاہے 2 یا 3 ہو جائیں, وہ آپ کے لیے بلیسنگ ہیں, وہ بہت بڑی بلیسنگ ہیں, بہت پیاری ہوتی ہیں, اور آپ کے لیے زندگی میں بہت سہولتیں لے کر آتی ہیں. مطلب کیئرنگ ہوتی ہیں, ان میں ایک یہ جو عنصر ہے نا بیٹیوں میں, کیئرنگ. کیونکہ عورت, وہی بات ہے نا کہ عورت سینسٹیو ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اس کو حساس بھی ہے, اور ساتھ احساس بھی ہے, احساس کرتی ہے, وہ خیال کرتی ہے کہ میرے پیرنٹس ہیں یا میرے والدین ہیں, اگر 2 میں سے 1 رہ جائے تو, اگر ہم مثال کے طور پر پردیس میں بھی بیٹھے ہوئے, دور بھی بیٹھے ہوئے, تو ہمیں اپنے پیرنٹس کا ہر وقت خیال ہوتا ہے, ذہن میں ہوتا ہے, ہم ان کا احساس کرتے ہیں, چاہے ہماری ڈیلی بات نہیں بھی ہو رہی ہوتی, پھر بھی ہمارے ذہن میں وہ ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی اور جہاں پر بھی ہم ہوں, بیٹیاں ایسا احساس رکھتی ہیں اور خیال کرتی ہیں کہ یہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہیں. تو کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری 2 یا 3 بیٹیاں ہیں, یا معاشرے میں اگر کسی کے کہنے پر بھی انسان, بعض اوقات لوگ بھی آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں, تو اس بات کو بالکل, بلکہ انہیں یہ حضور کی حدیث سنایا کریں. بالکل کہ ہمیں دیکھیں اس سے بڑی کیا موٹیویشن ہوگی کہ آپ دیکھیے والدین ہونے کے ناطے آپ کے اوپر فرض تو ہے, اور آپ ظاہر ہے کہ آج کل کے والدین جسے کہیں کہ دنیا کو انسان ہم بڑی ترقی کر چکے ہیں, ہم کرتے ہیں اولاد کی کیئر کرتے ہیں, لیکن اگر یہی ایلیمنٹ اس میں ایڈ کر لیں یہ آپ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹیوں کی اگر ہم تربیت کرتے ہیں, بیٹیوں سے ہم پیار کرتے ہیں, تو ہم ایک تو ہمیں سنت پہ عمل کر رہے ہیں, دوسرا اس حدیث سے مبارکہ کے کانٹیکس میں ہمیں ایک تسلی ہے, ایک امید ہے, موٹیویشن ہے. دوسرا اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے, اور آپ نے اچھی تربیت کر دی, اچھے اخلاقیات دے دیے, وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد بن گئی. کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کو جاتا ہے. اچھا, آج کل کے دور میں بھی یہ بہت کچھ سننے میں آتا ہے میرا جی, کہ اکثر مائیں یا باپ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمیں بیٹے سے زیادہ بیٹیاں پوچھتی ہیں, وہ ہمارا خیال رکھتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہوتا ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. بیٹیوں میں زیادہ, ایک تو بیٹیاں ویسے بھی باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں, اور باپ کے یا ماں کے دونوں کے قریب ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر دیکھا جاتا ہے باپ کے قریب ہوتی ہیں. پھر وہ ان میں جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ احساس کرتی ہیں, ارننگ کا احساس
احساس کرتی ہیں, گھر کا خیال کرتی ہیں, پھر ان کو یہ سمجھ آنا, اللہ نے ان کے اندر جو یہ حکمت ڈالی ہوتی ہے, سمجھ ڈالی ہوتی ہے, اس کو وہ فالو کرتے ہوئے کہ نہیں میرے لڑکے کیونکہ زیادہ تر ذرا زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں, پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں اور ذرا زیادہ ایج میں جا کر ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ذرا کیئرلیس ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ ان کو ذرا دیر سے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں, لیکن خواتین میں, عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے, بیٹیوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے, احساس زیادہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا, ہم لوگوں نے بات کر لی ماشاءاللہ سے, یہ بیٹی بھی ایک بہت ہی قریبی رشتہ ہے, اس میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سلوک کیا ہے. عورتوں کو رائے دینے کا حق, یہ بھی اس کے بارے میں بتائیے, کیونکہ یہ بھی بہت ہی اہم پہلو ہے جب ہم عورتوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ سلوک کی بات کرتے ہیں. بالکل, دیکھیں عورتوں کو رائے دینے کا حق, اور یہ اسلام نے اتنا خوبصورت اس کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آواز دبا دی جاتی ہے, لیکن نہیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کو ان کے لیے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو, صحیح, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو, اور ان کی رائے کو بھی احترام دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نبی اکرم کہ جو خواتین سے یہ عرب کے معاشرے میں جب یہ مدینہ ہجرت ہوئی ہے, تو اس دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر, کیونکہ وہ تو ظاہر ہے حضرت عمر سے کون نہیں واقف کہ وہ ذرا سخت مزاج کے تھے, تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں مکہ میں یہ رواج نہیں تھا کہ ہم عورتوں سے مشورہ نہیں کرتے تھے یا ہم ان کی رائے نہیں لیتے تھے, لیکن جب ہم مدینہ آئے تو یہاں انصار کی عورتیں اپنا مشورہ بھی دیتی تھی, بات بھی کرتی تھی, اور جہاں ان کے شوہر غلط ہوتے تھے وہ انہیں ٹوک بھی دیتی تھی. تو شروع میں تو ہم نے یہ دیکھا, پھر ایک بار ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اب تو ہماری عورتیں انصار کی عورتوں کی دیکھا دیکھی بولنے لگی ہیں, بات کرنے لگی ہیں. صحیح. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ انہیں روک دیں, انہوں نے کہا انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں, اگر وہ کسی اچھی چیز کا مشورہ دیتی ہیں تو تمہاری عورتیں بھی ان کی طرح اگر کسی اچھی چیز کا مشورہ دیتی ہیں تو تم ان سے مشورہ کر لیا کرو, ان کی رائے لے لیا کرو, ہاں فیصلہ اس پر کیا کرو جو بات صحیح ہو. تو یہ ایک اسٹیٹس دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک انسان, ایک اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا, ایک ذہن, ایک سوچ, ایک جسے کہیں کہ سارے ٹیلنٹ ہوتے ہیں. بالکل, ہم یہ نہ سمجھیں کہ کبھی خاتون کبھی کوئی عقل والی بات کر نہیں سکتی, یا اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے ہر انسان کو احسن تقویم پر بنایا ہے, بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے. عقل میں, تقوی میں, طہارت میں, یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں عورت مرد سے کم نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کا اپنی محنت ہے, اس کی تقوی میں اس کی اپنی محنت ہے. وہ ولیہ بھی بن سکتی ہے, وہ اللہ کی مقرب بندی بھی بن سکتی ہے, وہ سجدے کرنے والی, وہ طہارت والی, وہ رکوع کرنے والی, وہ عبادت کرنے والی. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا, سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ذات باری ذات کیسی ہے, ان کی ذات میں ہر چیز ہے, عابدہ, زاہدہ, یعنی ان میں ایک کمپلیٹ عورت کو, ماں بھی تھی, بیوی بھی تھی, بیٹی بھی تھی, لیکن انہوں نے ہر رشتے کو کس طرح نبھا کر بتایا. تربیت تو رسول اللہ کی ہے. سبحان اللہ, بے شک. تو خواتین کو جو حق دیا گیا رائے کا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اس کو لے کر خلفائے راشدین جس طرح سے چلے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک کسی چیز پر بات ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ جو عورتیں ہیں عورتوں کو تم اتنا زیادہ مہر مت دیا کرو, اگر بہت زیادہ مہر دیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ متحق تھے, وہ تم سے زیادہ متقی تھے. تو حضرت عمر کی, یعنی آپ کہہ لیں نا کیبنٹ میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین, آپ اس بات پر کس طرح سے حکم جاری کر سکتے ہیں جو بات قرآن میں ہو. سبحان اللہ. یعنی قرآن میں یہ حکم ہے کہ جو اپنی خاتون کو جتنا دے دے, پھر اگر اس سے علیحدگی ہو جائے تو جو دیا ہے اس سے واپس مت لو, یہ مہر کی بات ہے, جو دیا ہے وہ واپس مت لو, جتنا تم لکھ چکے ہو یہ اب اس کا حق ہے. تو اس عورت نے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں آپ اس کو, ایک دم سے اس نے حضرت عمر کو ٹوکا اس بات پہ. تو حضرت عمر نے اس کی بات سنی, اور کیونکہ اس نے قرآن کی نص پیش کر دی, آیت پیش کر دی, تو حضرت عمر نے کہا بے شک تم مجھ سے زیادہ اس معاملے میں جانتی ہو. تو انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے.
تو یعنی ایک عورت کو رائے دینے کا آن دا اسپاٹ اتنا حق اسلام دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی یعنی اتھارٹی دی تھی تو انہوں نے یہ بات کی. بے شک. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح کا ماحول، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے اپنی رائے دی اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. بلکہ ان خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ ان کی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی مستقل ممبر تھیں، اور ان سے مشورے لیے جاتے تھے اور ان کا کنسنس لیا جاتا تھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. یعنی ان کا علم اتنا اس بارے میں تھا تو وہ ان کے علم کی قدر کرتے تھے. صحیح کہ یہ ان کو معلوم ہے یہ بات. اسی طرح اور بہت سے معاملات جو ہیں عورتوں کی رائے کے اس ٹائم پہ بھی بہت سارے، جیسے کہ ظاہر ہے کہ ایک زندگی کا ایک لائف اسٹائل ایک نیا آ گیا، تو خواتین جو ہیں ہر جسے کہیں کہ جس طرح شعبے میں ہر طرح کے ڈپارٹمنٹس میں خواتین ہر شعبے میں رہی ہیں. خواتین دیکھیں جنگ احد میں جب ہوا تو جنگ احد کے مقام پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خود موجود تھیں، ان کے ساتھ دیگر صحابیات موجود تھیں. جسے آج آپ کہتے ہیں نرسنگ کا شعبہ، خواتین نے وہاں پر صحابہ کی اور جو زخمی آتے تھے ان کی مرہم پٹی کی ہے، تو اس سے منع نہیں کیا گیا. تو یہ ایک نرسنگ کا شعبہ آج کوئی نیا شعبہ نہیں ہے، یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے خواتین کو یہ، یعنی اگر وہ اس شعبے کی ماہر تھیں تو ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنے محرموں کی مرہم پٹی کرتی تھی، ان کے لیے ان کا خیال کرتی تھی، ان کے زخم صاف کرتی تھی. تو یہ ایک شعبہ تھا پورا. اسی طرح محدثہ بھی ہوئی ہیں، فقیہہ بھی ہوئی ہیں، مفتیہ بھی ہوئی ہیں. تمام جو ایسپیکٹس تھے لائف کے اس میں وہ شامل ہوئی ہیں. پھر سب سے بڑی بات کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ازواج المطہرات میں اور امہات المومنین میں سب سے اول جو ہیں وہ ایک بزنس وومن تھی. ہاں سبحان اللہ، بے شک وہ ایک بزنس وومن تھی. ان کا آپ دیکھیں ان کا کیا سٹیٹس تھا کہ عرب کے مشہور اور امیر ترین تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج کے بعد، شادی کے بعد اپنا سارا کچھ آپ کے حوالے کر دیا تھا. اگر ایسا نہ وہ کرتی تو وہ ان کو اختیار تھا کہ جو دولت ان کی تھی، کیونکہ یہ اسلام ان کو اختیار دیتا ہے کہ جو آپ کی دولت ہے وہ عورت کے ہی پاس رہتی ہے، اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہوتا. کسی اور کا حق نہیں ہے. وہ چاہے اس کو جہاں خرچ کرے، چاہے خرچ نہ کرے، چاہے وہ اس کو کسی چیریٹی میں دے، چاہے وہ اس کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، چاہے وہ اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرے. مرد اس سے نہیں پوچھ سکتا، حالانکہ مرد سے پوچھا جائے گا، مرد سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. اس نے وہ پابند ہے کہ وہ نان نفقہ جو ہے وہ اپنی خاتون کو دے گا، اپنی بیوی کو دے گا. اگر دیکھیں اگر آپ بیٹی ہیں، اسلام کا سسٹم کتنا خوبصورت ہے. اگر بیٹی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری اس کے والد پر ہے. اگر بہن ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بھائی پر ہے. اگر بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. اور اگر وہ ماں ہے اور اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے. تو اسلام کتنا مکمل، کتنا خوبصورت، کتنی پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے نا خاتون کو، رکھا ہوا ہے عورت کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فل پیکج دیا کہ آپ زندگی میں جس عمر میں، جس مرحلے میں، جس رشتے میں بھی ہوں، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا چاروں رشتوں کے اندر. تو آپ دیکھیں بہن بھی، بیٹی بھی، ماں بھی، بیوی بھی. بے شک ہم ہر طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پروٹیکشن میں ہیں. ہمیں ڈرنے کی یا مزید نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سب کچھ آلریڈی پلیٹ میں رکھ کر دیا جا چکا ہے. وہی بات ہے کہ ایسے حقوق ملے ہمیں جس کو ہمیں جسے کہنا چاہیے کہ شکر گزار ہونا چاہیے. اور آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں یہ ہمارا جی اگر ہم دیکھیں غور کریں کہ یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں ہم جہاں پہ بالکل جیسے کہ کوئی بھی رائٹ نہ ہو، اور اس میں وہ بزنس بھی کر رہی ہیں، اس میں ہر طرح کی فیلڈ میں ہے، وہ بالکل ہر طرح کی فیلڈ میں ہے. بلکہ آپ دیکھیں تعلیم کا جو حق اسلام نے عورت کو دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا پسماندگی میں یا عورت ہے یا ایسا نہیں. اسلام نے علم کا فرض ہونا مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ صرف مرد علم حاصل کرے، نہیں، مرد اور عورت دونوں علم حاصل کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فقیہہ بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، حدیث روایت کرتی تھیں، اور 200 صحابہ کرام آپ کے شاگردوں میں تھے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں 200 صحابہ جو خود یعنی اس اسٹیٹس کے، اس لیول کے تھے، لیکن پھر بھی وہ آ کر حضرت عائشہ سے مشورے لیتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، فتویٰ لیتے تھے، ان سے بات کرتے تھے. حضرت عائشہ کا یہ معمول تھا
کہ وہ اشراق کے بعد اپنے گھر کے جو دروازہ تھا اس میں پردہ لٹکا کر اور پردے کے پیچھے اپنی مسند پہ بیٹھ جاتی تھی، اور جس کو جو سوال پوچھنا ہوتا تھا صحابی یا صحابیات ان کے پاس آ کر وہ اپنے مسائل پوچھتے تھے اور آپ ان کا باقاعدہ جواب دیتی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً نصف صدی حضرت عائشہ کی عمر رہی ہے۔ سبحان اللہ، 57 ایئرز حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے گزارے، اور وہ اس عمر تک وہ ہر چیز کا جواب دیتی تھی۔ تو اسلام یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو سکھا کر گئے تھے، یعنی حضور کی حیات میں بھی عورتیں جو اپنے مسائل ہوتے تھے، جو جس قسم کے بھی طہارت کے یا خاوند کے ساتھ یا جس طرح سے بھی، وہ آ کے حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی، تو حضور نے ان کی تعلیم فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات بھی اسی لیے بہت زیادہ کرتی تھیں، بالکل کہ وہ سیکھتی تھیں اور پھر انہوں نے دین کی خدمت کی، کیونکہ وہ کم عمر تھیں، اور شاگرد کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنی کم عمر میں آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں۔ بے شک، تو یہ حکمت ہے ان کی کم عمری میں شادی کی، کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمر میں منسلک ہو اللہ نے کر دیا، اور انہوں نے اس عرصے میں بہت کچھ سیکھا حضور کی حیات مبارکہ سے۔ بے شک، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیے حمیرہ جی کہ تعلیم و تربیت جو ہے اس میں بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہے نا، کوئی ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک بچی ہے، بچہ ہے، مرد عورت ہے، دونوں کے برابر حقوق ہیں کہ ان کو برابر کا حق دیا جائے تعلیم حاصل کرنے کا۔ جو شعبہ وہ اپنانا چاہیں اس کا شعبے کا ان کو حق ہے، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہیں، اگر وہ بزنس میں جانا چاہیں، جس فیلڈ میں بھی وہ جانا چاہیں، اسلام ان کو یہ حق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حق دیا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف حضرت عائشہ ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی جو خواتین تھی، حضرت حفصہ کے بارے میں وہ مسائل بیان کرتی تھی، فتویٰ دیا کرتی تھی۔ حضرت زینب، حضرت علی کی شہزادی جو ہیں، وہ کوفہ میں درس قرآن دیا کرتی تھی، درس و تدریس کیا کرتی تھی، وہاں کوفہ کی خواتین کو پڑھایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھی، مسائل بتایا کرتی تھی۔ تو یہ تربیت رسول علیہ السلام ہے جس نے خواتین کو اس چیز سے نہیں روکا کہ ان کی تعلیم میں کمی ہو۔ تو میں یہاں پہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اگر کہوں کہ دین کی فروغ میں جو ہے عورت کا بھی اتنا ہی بڑا کردار ہے، عورت نے بھی، عورتوں نے، خواتین نے بھی اتنا ہی اپنا رول پلے کیا، بالکل ویسا ہی رول پلے کیا ہے۔ ظاہر ہے عورت کا ایک حلقہ محدود ہوتا ہے، اس کو باہر لیکن پردے کے اندر رہتے ہوئے یا جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو پورا کور کیا ہوا ہے، اسلام آواز کا پردے کا یا آپ کے پورے نقاب کا، اس میں آپ کی اجازت ہے آپ کو، لیکن اگر آپ ایک میسج اچھا کنوے کر رہے ہیں، دین کی بات سکھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں، تو آپ کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود حضرت عائشہ کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے صحابہ کو، یعنی 200 صحابہ جن کے شاگرد رہے ہوں، تو وہ ان کا روزانہ کا معمول ہوتا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں، ان کے ساتھ بات کرتی ہوں، مسائل پوچھے گئے ان کے جواب دیتی ہوں۔ تو یہ اسلام کا اتنا خوبصورت یہ انداز ہے سکھانے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم علم سیکھیں اور علم سکھائیں اور پھیلائیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور حمیرہ جی، میں آپ کی بات یہاں پہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں ایک عورت کی اگر تعلیم حاصل کرنے میں اس کا جسے کہیں کہ آگے اس نے منتقل جسے کرنا ہے، وہ سب سے بڑی تو اولاد، بالکل ایک ماں اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو وہ ایک اچھے خاندان کی پرورش نہیں کر سکتی۔ بے شک، بہت سارے، اب دیکھیں ٹھیک ہے، میں اپنی مثال اگر آپ کو دوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، میں میتھس کی ماہر نہیں ہوں، مجھے میتھس نہیں آتی، لیکن میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس نے مجھے یہ شعور دیا ہے ایتھکس آف لائف کیا ہیں، مورلز آف لائف کیا ہیں۔ میں اپنے بچے کو وہ تو کنورٹ کروں گی نا، ٹھیک ہے میں کسی ایک سبجیکٹ کی ماہر نہیں ہو سکتی، لیکن جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو دین کا طریقہ ہے، جو دین میرا سبق مجھے سکھاتا ہے، جو میں نے اپنے دین سے سیکھا ہے، وہ میں اپنے بچوں میں ضرور کنورٹ کروں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا دین ایک مکمل دین ہے، اور اس پر عمل کر کے ہی میرا بچہ ایک مکمل انسان اور ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ پہلی یونیورسٹی ایک ماں ہے ایک بچے کے لیے، جسے کہتے ہیں نا پہلا انسٹیٹیوٹ ہی ماں ہے۔ سب ماؤں پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ جو دین کا بنیادی علم اگر ان کو نہیں بھی ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے سیکھیں، کیونکہ کل کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا جواب دینا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت دونوں گھر میں برابر ہیں، مرد
مرد سے اس کے پورے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن عورت سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے گھر کے معاملات میں اولاد کے لیے کیا، کیونکہ ماں کے ساتھ اولاد زیادہ قریب ہوتی ہے، تو اولاد کے لیے ماں کا علم حاصل کرنا یا تعلیم سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور لیٹسٹ زمانے کے حساب سے بھی جتنی ہم سیکھ سکتے ہیں یا جو ہمیں چیزیں آنی چاہیے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کے ہم کمپیٹ تو نہیں اس دور کے ساتھ کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہو، ہمیں معلوم ہو کہ یہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، یا ان کی ایکٹیویٹیز صحیح پیٹرن میں جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی، ہم ان کو گائیڈ کر سکیں۔ صحیح، اور وہی بات ہے دیکھیں عمیرہ جی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس طرح سے کہ ہم تعلیم لے سکتے ہیں اور ہم کسی بھی میدان کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر ہم جو نالج ہم حاصل کر رہے ہیں وہ آگے ہم اپنے بچوں میں اپنی اولاد میں ٹرانسفر کریں۔ اور آپ کی بات درست ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ ہر شعبے میں ماہر ہوں، لیکن دین تو آپ کا اندر ہے نا، آپ نے سیکھا ہے، تو ہم نے سیکھا ہے اور سکھا کر جانا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، سب سے بڑی چیز، سب سے پہلے ہم نے دین کا فالوور خود بننا ہے، بے شک، تاکہ ہماری پرسنالٹی، ہمارا بچہ دن رات دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے اس کی نظریں، اس کے کان ہم پر ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اگر ہم ایک اچھی ماں نہیں ہوں گے، اگر ہم پریکٹیکلی فیملی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تو بچہ تو وہی دیکھے گا، بچہ تو وہی سیکھے گا۔ تو ہم نے پہلے اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے، کیونکہ اپنے بچوں کے پہلے رول ماڈل ماں باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اچھے انسان ہوں گے تو کچھ چیزیں تو اس کو وہ دیکھ کر ہی سیکھ لے گا، وہ سن کر ہی اس کو اندازہ ہوگا کہ بات کرنے کا انداز کیا ہے، میری ماں کس لہجے میں بات کرتی ہے، یا کس طرح، کس سے کس احترام سے بات کرتی ہے، یہ چیزیں تو ہم نے خود سکھانی ہے۔ بالکل، اور بالکل آپ نے جیسے کہ ابھی یہ بھی بتایا کہ دیکھیے ماحول رشتوں سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رشتے جو ہیں وہاں پہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، جب یہ رشتوں کو آپ اس طرح سے اہمیت دے رہے ہیں اور وہ رشتے بھی اسی طرح سے رسپیکٹ دے رہے ہیں، بالکل، تو وہ ایک گھر کا ماحول کیا معاشرہ ایک اچھا خوبصورت بن جائے گا۔ یہ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے نا، یہ خاندان جو ہوتا ہے، یہ پھر آگے چل کے ایک معاشرہ، اور معاشرہ آگے چل کے ایک اچھی قوم بناتا ہے، قوم بن جاتی ہے، بے شک۔ تو ہم جہاں لیک کرتے ہیں وہ اپنے گھر کو پہلے ہم ٹھیک کریں، ہم اپنی بنیادوں کو ٹھیک کریں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھا معاشرہ ہیں یا ہم ایک اچھی قوم ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہم حضور کی امت ہیں، ہمیں یہ نہیں کبھی بھولنا چاہیے کہ ہم نے نبی کی امت ہونے کا، اگر ہم بار بار دن رات وظیفہ کرتے رہے، وہ دیٹ از ناٹ انف، بالکل بالکل، وہ ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے، جینا ہے ہمیں اس طرح سے، بالکل اس طرح سے ہمیں زندہ۔ اور دیکھیں کہ ہر ساری گائیڈ لائن مل گئی نا، اب الحمدللہ۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ، خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اور کس طرح سے ہمیں اس کو کر کے دکھانا ہے، ہمیں اس کو ہر رشتے کا احترام ہم پر فرض ہے، اور ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں پریکٹیکل مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کی جو ایجز ہیں یا ڈیفرنس ایج کا ہے، کیونکہ حضور نے پہلی شادی جو کی ہے 25 سال کی عمر میں، دوسری شادی جب کی ہے 50 سال کی عمر میں، لیکن جو خواتین آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ازواجی تعلق میں آئی ہیں، ان سب کی ایک نہ ایک ریزن ہے، وہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ بیوی سے سلوک، بیوی سے محبت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ آپ نے جب اگر دوسری شادی بھی کی ہے تو وہ بیوی آپ کے کتنے پیار، کتنے رسپیکٹ اور کتنے احترام کی مستحق ہے۔ اگر آپ نے کسی ریزن سے بھی اس سے شادی کی ہے تو حق اس کا وہی ہے، رسپیکٹ اس کی وہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ناظرین، جس طرح کا آج ہمارا موضوع تھا، بہت کچھ سیکھا، اور سب سے جو سیکھنے جسے کہنا ہے کہ مزہ آیا سیکھنے میں، اور ایک اچھا ریوائز ہو گیا، ایک اچھا ہم نے دہرا لیا، وہ یہ ہے کہ سارے رشتوں کی کیا اہمیت ہے، سارے رشتوں کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ ایک اگر عورت کو ہم اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے تو اس حق کے ساتھ ہم اس کا کتنا احترام کر رہے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک ماں کو اگر کیا حقوق ملے ہیں تو ایک ماں کا کس طرح سے حق ہے آگے اپنی اولاد کو کس طرح سے تربیت دینی ہے۔ دینی معاملات میں ہم نے بات کیا ہے کہ ایک پہلی اگر یونیورسٹی، پہلی ایک درسگاہ اگر ماں ہی ہے تو وہ اپنی اولاد کو کس طرح سے ایک اچھا انسان بناتی ہے، ایک اچھا مسلمان بناتی ہے، ایک اچھا معاشرہ بناتی ہے، اور ایک اچھی قوم بناتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں بہن کی، تو بہن جو ہے وہ خود کتنے اپنے گھر کا سکون برقرار رکھتی ہے، اور اپنے
بھائی کے گھر میں یا اپنے بہن بھائی کے گھر میں کس طرح سے اس رشتوں کو مضبوط رکھتی ہے. اسی طرح سے ہم نے بات کی باقی رشتوں میں بھی اور باقی فیلڈ میں بھی, تو اسی طرح سے ہمیں انشاءاللہ اچھا لے کے چلنا ہے. میں امید کرتی ہوں ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.